وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اور پھونکا جائے گا سور میں فإذا هم من الأجداث، بس اچانک ہی وہ لوگ من الأجداث قبروں سے إلى ربهم اپنے رب کی طرف ينسلون تیزی سے دوڑیں گے. اور سور میں پھونکا جائے گا. سور میں جب پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی. سارا دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. اور ایک اور دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو حضرت آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں وہ سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا. 2 دفعہ سور پھونکنے کی بھی رائے موجود ہے، اور 3 دفعہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سورہ زمر کی آیت ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائے گا، مدہوش ہو جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سب کے سب إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اسے جسے اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، بس اچانک ہی لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو کم از کم 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. بعض علماء کی رائے ہے 3 دفعہ پھونکا جائے گا. وہ کہتے ہیں 1 دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تب قیامت قائم ہوگی، 1 دفعہ سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں اس کے درمیان میں بھی 1 دفعہ سور پھونکا جائے گا. بہرحال وہ الگ تفصیل ہے. کم از کم 2 دفعہ تو سور پھونکا جائے گا، اس پر اتفاق ہے سب کا. 1 دفعہ تو جب حضرت اسرافیل سور میں پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی، اور دوسری دفعہ حضرت اسرافیل سور میں پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے. حضرت آدم سے لے کر جو فوت ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو قیامت کے دن جو لوگ فوت ہوں گے تو وہ سب کے سب پھر اکٹھے ایک ہی دن میدان محشر میں زندہ ہو کر اکٹھے ہوں گے. تو کم از کم 2 دفعہ جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے عیش کر سکتا ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں جبکہ اسرافیل علیہ السلام نے
سور کے ساتھ منہ لگایا ہوا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے، کب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو اور وہ سور میں پھونکے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کے ساتھ منہ لگایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور سر جھکایا ہوا ہے انہوں نے، جیسے کوئی شخص کوئی کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں خوش کیسے ہوں اور میں عیش کیسے کروں، جب کیفیت یہ ہے کسی وقت بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ باقی بچیں گے وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، قبروں کو کھیڑ دیا جائے گا۔ یہ دوسرے سور کے بارے میں ہے۔ تو ایک ہے پہلا سور جب قیامت قائم ہونی ہے، اور پھر ایک ہے دوسرا سور جب سب لوگوں نے جو ہے وہ زندہ ہونا ہے۔ ان دونوں سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین النفختین 40، دو نفخوں کے درمیان، دو دفعہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ 40، حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی، تو حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا 40 یوما، یہ 40 دن کا فاصلہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابیت، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، آپ نے 40 دن کی بات کی تھی، 40 کا لفظ مجھے یاد ہے، مجھے دنوں کی بات یاد نہیں ہے۔ کسی شاگرد نے سوال کیا 40 شہرا، 40 مہینے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابیت، میں بالیقین نہیں کہہ سکتا کہ 40 مہینوں کا آپ نے لفظ بولا تھا۔ کسی شاگرد نے کہا 40 سنتا، 40 سال، حضرت ابو ہریرہ نے اس کا بھی انکار کیا، کہا میں بالضبط یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 40 سال، لیکن یہ بات طے ہے کہ 40 کا لفظ آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اب وہ 40 دن ہیں کہ 40 مہینے ہیں کہ 40 سال ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ينزل الله من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتاریں گے، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، پھر لوگ اس طرح اگیں گے جیسے ترکاری اگتی ہے۔ لَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، انسان میں سے کوئی شے نہیں ہے مگر وہ بوسیدہ ہو جائے گی، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، سوائے ایک ہڈی کے، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، اور اس کا نام عجب الذنب ہے، وہ بوسیدہ نہیں ہوگی، باقی انسان کا پورا جسم مٹی میں مل جائے گا، مٹی میں مل کے بوسیدہ ہو جائے گا، سوائے ایک ہڈی کے جس کا نام عجب الذنب ہے۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی عجب الذنب سے لوگ پیدا ہوں گے قیامت کے دن، دوبارہ پیدا ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلی دفعہ بھی انسان اس سے پیدا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھی انسان اسی سے پیدا ہوگا۔ تو بہرحال یہ دو سور ہیں۔ تو بعض دفعہ قرآن کریم میں سور کا ذکر آتا ہے تو ہمیں تعین کر لینا چاہیے کہ یہ کس سور کی بات ہو رہی ہے۔ کم از کم 2 سور ہیں، 2 دفعہ سور میں پھونکا جانا ہے، ایک دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور قیامت آ جائے گی، اور دوسری دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، تو یہاں سور میں پھونکے جانے سے مراد دوسری دفعہ سور میں پھونکا جانا ہے، کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، جب میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ تو قیامت کی بات کہاں ہے؟ وہ پچھلی آیات میں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کافر سوال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو ہم نے آیت نمبر 49 میں پڑھا تھا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے اور یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ جو چیخ ہے، اس چیخ سے مراد پہلا سور ہے جب قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ آیت نمبر 51 میں
دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے. تو ونفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا، اس سے مراد دوسری دفعہ پھونکا جانا ہے. فاذا هم من الاجداث، پس اچانک ہی لوگ من الاجداث قبروں سے. ایک لفظ ہے اجداث جو جدث کی جمع ہے اجداث، اور اجداث سے مراد قبریں. قبر بھی عربی کا لفظ ہے، قبر وہ بھی عربی کا لفظ ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا. تو قبور کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے، قبر کی جمع قبور. تو قبر اور جدث پہ علماء نے یہ فرق بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ قبر کا اطلاق ہر قسم کی قبر پر ہوتا ہے، جدث کا اطلاق خاص طور پر پرانی قبر پر ہوتا ہے. بہت بوسیدہ اور پرانی قبر ہو جائے تو ایسی قبر کو جدث کہتے ہیں. قبر عمومی طور پر قبر کو کہتے ہیں، خواہ وہ پرانی ہو خواہ وہ نئی ہو، لیکن جدث جو ہے یہ بوسیدہ اور پرانی قبر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ بوسیدہ قبروں سے، وہ بہت پرانی ہو چکی ہوں گی قبریں، لوگ ان بوسیدہ قبروں سے الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. ینسلون، نون سین اور لام، نسل، اس کا مطلب تیزی سے دوڑنا ہوتا ہے، تیزی سے بھاگنا، تیزی سے بھاگنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا سورہ انبیاء میں. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وهم من کل حدب ینسلون، اور پھر وہ ہر ٹیلے سے، حدب کہتے ہیں ٹیلے کو، ہر اونچی جگہ سے، ہر ٹیلے سے، ینسلون تیزی سے دوڑیں گے، تیزی سے دوڑیں گے. وہاں بھی لفظ ینسلون ہے. لیکن السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ینسلون کا مطلب تیزی سے دوڑنا، تیز بھاگنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ینسلون استعمال کیا ہے کہ لوگ اپنی قبر سے نکل کر تیزی سے دوڑیں گے. کہاں دوڑیں گے؟ میدان محشر کی طرف، اللہ کی طرف. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اب وہ وقت آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دیتے رہے. جو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے ان کو بھی اب یقین آ جائے گا جب وہ عین الیقین سے دیکھ لیں گے، جب باقاعدہ وہ میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، جب باقاعدہ میدان محشر ان کے سامنے ہوگا. تو جو نہیں مانتے تھے ان کو بھی یقین آ جائے گا، جو مانتے تھے ان کو پہلے ہی پتہ ہوگا اب حساب کتاب دینا ہے، اور حساب کتاب دینا آسان نہیں ہے. لیکن چونکہ اب اللہ کا حکم ہے تو اب جو بندہ جو ہے وہ کافر رہا، منکر رہا وہ بھی، اور جو ایماندار رہا، مومن رہا وہ بھی، سب تیزی سے میدان محشر کی طرف دوڑ کر آئیں گے. کیونکہ اب اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم کے بغیر اب وہ بچ نہیں سکیں گے. تو اب ان کو دوڑ کر آنا ہوگا، دوڑ کر آئیں گے. قرآن کریم کے دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا، سورہ قاف کی آیت ہے، سورہ معارج میں بھی ہے، سورہ معارج آیت نمبر 43. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن لوگ نکلیں گے اپنی بوسیدہ قبروں سے تیزی کے ساتھ. کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ جہاں بت نصب ہوتے ہیں وہاں تیزی سے دوڑ کر جا رہے ہیں، گویا کہ وہ دوڑ کر اپنے استحانوں کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں. مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ صبح صبح کاروبار کرنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے ایک دفعہ وہ اپنے بت قدوں میں جاتے تھے اور جا کر اپنے بتوں کی مجاوری اور خاص قسم کی عبادت کرتے تھے، ان کو نظر و نیاز دیتا ہے، یہ جو بھی ان کا عبادت کا طریقہ کار تھا. تو وہ جب کاروبار سے پہلے وہ اپنے بت قدوں پر جاتے تھے تو وہ دوڑ کر جاتے تھے، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی بوسیدہ قبروں سے نکلیں گے اور بوسیدہ قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف جیسے دنیا میں یہ اپنے بت قدوں کی طرف دوڑ کر جاتے تھے. تو لوگ جو ہیں وہ چاہے مومن ہیں یا کافر ہیں وہ دوڑ کر میدان محشر میں
پہنچیں گے. تو فرمایا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بس اچانک ہی لوگ بوسیدہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہمیں، من بعثنا، کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا، ہماری اس نیند سے. مرقد، رقدہ کا مطلب ہوتا ہے سونا، تو مرقد سونے کی جگہ یا سونا نیند. تو لوگ تیزی سے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف. وہ اپنی مرضی سے نہیں دوڑ رہے ہوں گے، ان کو دوڑنا پڑے گا. تو ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اب یہ تو حقیقت ہو گئی ہے. کہیں گے کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں ہماری نیند سے کس نے اٹھا دیا، ہائے افسوس کس نے اٹھایا ہمیں ہماری نیند سے. ھذا ما وعد الرحمن، تو نیک لوگ جواب دیں گے. یہ کہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. تو اب جب وہ قبروں سے اٹھیں گے اب تو انکار نہیں کر سکیں گے، اب تو عین الیقین ہو جائے گا، اب تو باقاعدہ دیکھ لیں گے. تو اب اس وقت انکار نہیں کریں گے، لیکن افسوس کریں گے کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں ہماری نیند سے کس نے جگا دیا، ہم کیوں زندہ ہو گئے. ان کو پتہ ہوگا کہ اب تو زندہ ہونے کے بعد اب تو ہمیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہے. ہم تو دنیا میں انکار کرتے رہے، لیکن اب تو حقیقت سامنے آ گئی ہے. تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم مٹی کے مٹی رہ جاتے، ہم زندہ نہ ہوتے، ہمیں کس نے اٹھا دیا. ھذا ما وعد الرحمن، تو یہ اب نیک لوگ جواب دیں گے جو دنیا کے اندر اللہ کی وحی کو مانتے تھے، اللہ کے رسولوں کو مانتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور آخرت سے ڈر کر ظلم و زیادتی سے بچتے تھے. تو وہ جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے کتنا سچ کہا تھا. رسولوں نے یہی بات تو ہمیں کی تھی دنیا کے اندر، یہی تو ہمیں سکھایا تھا، اسی سے تو ہمیں ڈرایا تھا. رحمان نے بالکل سچا وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. جی یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اس قسم کا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب کافر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو وہ اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. جی تو وہ پھر بعد میں عذاب نہیں رہتا ہے، جی جی اٹھایا جائے گا. جی جی اب یہاں پہ یہ ایسے میں ابھی عرض بڑے سکون سے سو رہے میں ابھی تھے، عرض آرام کر سے رہا ہوں، ابھی عرض کر رہا ہوں نا، ایک بات مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ سوالات بھی. تو میں نے کہا ایک دفعہ سوال اور جواب ہمارے سامنے آ جائے. تو کافر لوگ سوال کریں گے کہ ہائے افسوس، ہمیں ہماری نیند سے کس نے جگا دیا. تو مومن لوگ ان کو جواب دیں گے کہ دنیا کے اندر ہمیں رحمان نے یہی تو وعدہ دیا تھا، رحمان کی جو آیتیں ہم تک پہنچی، اللہ کی وحی جو ہم تک پہنچی، اس میں ہم اس قسم کی آیات پڑھتے تھے اور رسول ہمیں یہی واضح و نصیحت کرتے رہے اور رسول بالکل سچ فرماتے رہے. تو یہ ایک مکالمہ ہے جو گویا کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگا. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اگرچہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا ہی ہولناک اور ایسا دن ہے کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے، ایسا دن ہے کہ عورتیں جن کے حمل ہیں ان کے حمل گر جائیں، اور جس کا دودھ پیتا بچہ ہے تو وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں بھولتی. لیکن قیامت کی ہولناکی یہ ہے، سورہ حج کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس دن جو ہے وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وہ اتنا خوفناک دن ہے، لیکن اتنا ہیبت ناک دن ہے. لیکن اس کے باوجود اس دن کیفیات کا فرق ہوگا. جو کافر لوگ ہیں ان کے خوف کی ایک الگ کیفیت ہوگی، جو مومن ہیں تو ان کو وہ خوف اور وہ کیفیت ان کی نہیں ہوگی. بلکہ مومن قیامت کے دن بھی، میدان محشر میں بھی مومن حوصلے میں ہوں گے، اور حوصلے میں ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو نبیوں نے وعدے کیے اور جو اللہ نے قرآن کریم میں وعدے کیے، دنیا کے اندر بھی مومنوں اور کافروں کے آپس میں مکالمے ہوتے رہتے تھے. اور دنیا کے اندر کافر لوگ جو ہیں وہ ظلم و تشدد کر کے مومنوں کو منوانے کی کوشش کرتے، بات نہ مانتے. تو اب قیامت کے دن مومن کہیں گے دیکھو دنیا کے اندر ہم تم سے کہتے تھے، تم مانتے نہیں تھے، تو یہی تو اللہ نے وعدے دیے اور یہی رسول کہتے رہے. اللہ کے وعدے سچے تھے، رسولوں کی بات بھی سچی تھی، یہی ہمیں تمہیں کہتے رہے. تو گویا کہ اب قیامت کے دن مومن جو ہیں وہ کافروں کو یہ جواب دیں گے. اور یہ سوال و جواب اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کیے.
سورہ صافات ابھی ہم نے پڑھنی ہے، اس سورہ صافات کے اندر ہے کہ وہاں بھی یہی ہے. تو سورہ صافات آیت نمبر 20 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے سے انکار کرتے تھے. سورہ صافات میں ہے کہ وقالوا ان هذا الا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پرانے آباء و اجداد کو بھی؟ قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، نعم وانتم داخرون، ہاں اور تم ذلیل ہوگے اس وقت، تم عاجز ہوگے اس وقت. فإنما هي زجرة واحدة، وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فإذا هم ينظرون، اچانک ہی وہ دیکھنے لگیں گے. یا ایک ہی ڈانٹ ہوگی سے مراد وہ ایک سور پھونکا جانا ہے، اور اس سور سے مراد دوسرا سور ہے جس کو نفخہ بعث کہتے ہیں. ایک کو نفخہ موت یا نفخہ قیامت آپ کہہ لیں، اور دوسرا نفخہ بعث ہے جو اٹھنے کا ہے. ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو کر دوڑے چلے آئیں گے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، تو یہ کافر جو دنیا میں انکار کرتے تھے یہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن آ گیا، ہم تو پوری زندگی اس کا انکار کرتے رہے، ہم تو اس دن کے اندر اب زندہ ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ وہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن آ گیا. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اب مومن جواب دیں گے ان کو، کہیں گے ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. اور پھر احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، پھر کہا جائے گا اکٹھا کر دو ظالموں کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو الگ کر دو، ان کو اکٹھا کر دو، اب ان کو سزا دینی ہے، اب ان کو جہنم میں داخل کرنا ہے، والعیاذ باللہ. تو یہ ایک مکالمہ ہے جو کافر اور مومنوں کے درمیان ہوگا. اب یہ ایک سوال ہے یہاں کہ کافر کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمیں ہماری نیند سے کس نے جگایا؟ تو اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کافر لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کر ان کے سامنے قیامت کی میدان محشر کی ہولناکیاں ان کے سامنے آئیں گی، جہنم ان کے سامنے ہوگی، اور وہ جہنم کی چیخیں اور چنگاریاں جو ہیں وہ سن رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ جو قبر کی زندگی ہے، وہ جو قبر، اس کا بھی عذاب ہے، لیکن اس کا عذاب وہ آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. اس کا اور آخرت کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. قبر اگرچہ آخرت کی پہلی منزل ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق انسان مرتا ہے تو انسان کی آخرت گویا کہ شروع ہو جاتی ہے. قبر انسان کی پہلی منزل ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے، والعیاذ باللہ. اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اگر نیک شخص ہے اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھل جاتی ہے، اور وہ سو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ فرد بخش ہوائیں آتی رہتی ہیں. وہ اس طرح سوتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، بے فکری کی نیند. اور جو گناہ گار ہے اس کو جہنم سے لو اور وہ عذاب اور یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو کافر لوگ جو ہیں وہ قبر کو اپنی نیند قرار دیں گے اور کہیں گے قبر کی زندگی کو کہ ہائے افسوس، ہمیں ہماری نیند سے کس نے جگا دیا. تو گویا کہ انسان جو ہے وہ جب میدان معاشر کی ہولناکی اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا تو انسان کو قبر کی سارا عذاب قبر کا وہ بھول جائے گا، اور انسان قبر کو آرام گاہ اور نیند قرار دے گا. اس کی مثال ایسی دنیا کے اندر جب انسان زیادہ مشکل دیکھتا ہے، اگر انسان کو پہلے کم مشکل آئی ہو تو کم مشکل انسان اس کو آرام سے تعبیر کرتا ہے. انسان کہتا ہے جیسے وہ تو میرے لیے آرام دہ چیز تھی، حالانکہ انسان پہلے بھی مشکل میں ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو زیادہ مشکل آئے تو انسان جو ہے وہ زیادہ مشکل کو اصل مشکل تصور کرتا ہے، اور جو پہلے جو مشکل ہے، جو کم مشکل ہے، انسان اس کو بھول جاتا ہے. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے. تو قبر کی زندگی کو، قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے قبر کے اندر ہی اللہ کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی. قبر کے اندر ہی جو نیک لوگ ہیں، انبیاء، شہداء، خاص طور پر ان کے لیے قبر کے اندر ہی ان کی روحیں جنت میں سیریں کرتی ہیں. اور شہداء کے بارے میں ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون،
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اب ان کی جو برزخی زندگی ہے، قبر اصل میں برزخی زندگی ہے، وہ موت سے لے کر بعث تک، تو وہ اس کے اندر ان کو رزق بھی مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک طرف تو یہ ہے، تو دوسری طرف جو بدبخت ہے، جو کافر ہے، جو نافرمان ہے اللہ کا، تو قبر کے اندر اس کا حساب و کتاب اور اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر جو ہے، جس طرح ہم نے آل فرعون کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور اس کی آل کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ آگ پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، صبح شام جو ہے ان کو آگ کا عذاب ملتا ہے، یہ قبر کے اندر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تب حکم ہوگا کہ اب داخل کر دو انہیں زیادہ سخت عذاب میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ قبر کے اندر اب وہ جہنم کی طرح مسلسل آگ میں نہیں ہیں، بلکہ صبح شام جو ہے وہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور عذاب کی صورت ہوتی ہے قبر میں۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تب اللہ کا حکم ہوگا کہ اب آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو، وہ پھر اصل اور مستقل اور بڑا عذاب ہوگا۔ اس بڑے عذاب کے مقابلے میں وہ قبر کے عذاب کو وہ نیند سے تعبیر کریں گے۔ یہ اکثر علماء کی، جمہور علماء کی رائے ہے۔ امام ابن کثیر نے باقاعدہ یہی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں مرقد سے، نیند سے یہ نہ سمجھے کہ قبر کے اندر وہ سو رہا ہوگا، قبر کے اندر کوئی نعمت اور کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ کوئی نہ سمجھے۔ یہاں میدان محشر کی ہولناکی کے بالمقابل قبر کے سزا کو بھی مرقد اور نیند اور آرام قرار دیا۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، دوسری دفعہ سور پھونکے جانے سے پہلے ایک دفعہ سب کو کچھ دیر کے لیے سلا دیا جائے گا۔ بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے، لیکن یہ رائے کوئی اتنی زیادہ بہتر محسوس نہیں ہوتی۔ پہلی رائے زیادہ بہتر ہے کہ وہ میدان محشر کے ہولناکی کے مقابلے میں قبر کا عذاب نیند اور آرام لگے گا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو نیک لوگ جواب دیں گے کہ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگا وہ مگر ایک ہی چیخ۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پس اچانک ہی وہ سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب مشرکین مکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گی، ہماری ہڈیاں بھی بہت سیدھا ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہم زندہ ہوں گے؟ ذالک رجع بعید، وہ کہتے تھے یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بڑی بعید بات ہے، ناممکن ہے کہ کوئی جب ہم مٹی میں مل جائے کوئی ہمیں زندہ کر سکے، ہمیں مٹی میں ملنے کے بعد کوئی کیسے زندہ کر سکے گا؟ دیکھیے در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تکذیب قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی نکالتا ہے، اس کے لائق نہیں مجھے گالی نکالے، میرے لیے اولاد مقرر کرتا ہے، اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے، اور اس کے لائق نہیں مجھے جھٹلائے، اور جھٹلانے سے مراد وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، وہ گویا کہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس بات کو مشرکین مکہ ناممکن تصور کرتے رہے، پوری زندگی بحث کرتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ ایک ہی چیخ ہوگی، اللہ کو اس کے لیے بہت زیادہ کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، اللہ کو وہ ایک ہی چیخ ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اچانک ہی وہ سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، اللہ کے لیے کہاں سے مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول له کن، اللہ کن کہتے ہیں، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہو، یہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور دوبارہ
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے تم کھربوں ہو، تم جتنے بھی ہو جاؤ، تو تم سب کو پہلے پیدا کرنا یا مرنے کے بعد دوبارہ بعث کرنا، یہ اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے الا کنفس واحدہ، جیسے کہ ایک شخص کو پیدا کرنا۔ جو اللہ رب العالمین زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوقات کے خالق ہیں، ان اللہ کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی توہین ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد، انسان یہ کہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جس کو مستحیل سمجھتے ہو وہ ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، تو جس کو یہ ناممکن سمجھتے ہیں سب دوڑے چلے آئیں گے ہمارے حضور۔ تو یہ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ، ایک ہی سور میں ایک دفعہ پھونکا جائے گا، سب دوڑے آئیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اچانک ہی وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ ایک اور آیت کریمہ میں سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اعتراض کرتے ہیں، سورہ نازعات آیت نمبر 10، کافر کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہیں مرنے کے بعد دوبارہ ہم اسی طرح زندہ ہوں گے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، مذاق اڑاتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑا خسارے میں ہوگا ہمارے لیے، ہم تو آخرت کو مانتے نہیں، جب مانتے نہیں ہم اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں آخرت ہونی نہیں، کیسے ممکن آخرت ہو، اگر ہو گئی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں پھر تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک ہی وہ بالساہرہ، ساہرہ ایسے میدان کو کہتے ہیں جس میں کسی کو نیند نہ آئے، دہشت کے مارے، خوف کے مارے۔ سحر ایک ہوتا ہے، سحر ہا سے جادو کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سحر آنکھوں والی ہا سے، وہ بے خوابی کو کہتے ہیں۔ عربی زبان کا محاورہ ہے من طلب العلا سحر اللیالی، جو بندہ بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو پھر سوتا نہیں ہے، راتوں کو بے خواب رہتا ہے۔ تو سحرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر انسان ہو جائے انسان کو نیند نہ آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس قیامت کا، جس مرنے کے بعد زندہ ہونے سے یہ انکار کرتے ہیں، تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، پھر وہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں انہیں نیند نہیں آئے گی۔ وہاں نیند کا کیا کام، وہ تو اتنی دہشت والی جگہ ہے اور اتنی ہولناک اور ہیبت ناک جگہ ہے کہ وہاں قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے، اسے نیند سے تعبیر کریں گے، تو وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، آج ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ جس نے نیک کام کیا ہے اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے برا کام کیا ہے اس کو اس کے برے کام کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے تھے۔ آج صرف تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جس نے نیکی کی ہوگی، وہ چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، وہ اس نیکی کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے گناہ کیا ہوگا چاہے وہ چھوٹا سا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو، وہ گناہ کو بھی دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال ہوں گے، تو اس وقت کافر جو ہے وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ان کے گناہوں کی سزا اتنی سخت ہوگی کہ وہ سخت سے سخت سزا ان کو ملنی ہے، وہ سزا ظلم نہیں ہے۔
وہ ظلم تو تب ہو جب اللہ نے بتایا نہ ہو، جب اللہ نے ہر چیز واضح نہ کی ہو. اللہ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، اللہ نے ہر چیز سے پہلے ڈرا دیا ہے. اللہ نے امتحان کا جب اللہ نے اس امتحان کا نتیجہ نکالنا ہے، اللہ نے امتحان اوپن بک ٹیسٹ ہے. اللہ امتحان یہ دنیا امتحان ہے، اور اب نتیجے والے دن کیا ہوگا وہ چیزیں اللہ نے پہلے ہمارے سامنے کر دی ہیں. جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کی کیا کیفیت ہوگی، ان آیات میں اور قرآن کریم کی اور بہت سے احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے ساری مستقبل کی باتیں بالکل اس طرح ہمارے نظروں کے سامنے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہوں. اس طرح کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اگر پھر بھی ایک انسان اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر اس کو اپنے اوپر ہی افسوس کرنا چاہیے. تو بہرحال فرمایا کہ آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى